ہجرت حبشہ۔ انتہائی مظالم برداشت کرنے کے باوجود مسلمان اپنے عقیدے پر بدستور قائم تھے اور ہر حالت میں شکر خدا بجا لاتے تھے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ مسلمان آزادی سے اپنے دینی فرائض انجام نہ دے پاتے تھے۔ اگر بلند آواز سے قرآن پڑھتے تو کفار پتھروں کا مے برساتے، اگر نماز پڑھتے تو منہ پر تماچے کھاتے، سجدہ کرتے تو ظالم سر پر تھپڑ مارتے، پیٹھ پر چڑھ بیٹھتے۔ اس وجہ سے ان کی دلی خواہش تھی کہ وطن چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں بے روک ٹوک اپنے خالق کی عبادت کر سکیں۔ اس زمانے میں حبشی بادشاہ کے عدل و انصاف کا بڑا چرچا تھا، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جانے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ 11 مرد اور 4 عورتیں مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئیں۔ حبشہ پہنچ کر ان کو اپنے خیال اور مرضی کے مطابق امن و سکون کی زندگی بسر کرنے کا موقع ملا۔ یہ واقعہ 615 عیسوی اور اعلان رسالت کے 5 سال بعد کا ہے۔ یہ حبشہ کی طرف مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی اور دوسری بار دوبارہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس بار مسلمانوں کی سرپرستی جعفر ابن ابی طالب کے ذمے تھی۔ اس میں مہاجرین کی تعداد 83 افراد تھی۔ کفار قریش بھی بلائے بے درما کی طرح پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ انہیں پتہ چلا تو بہت پیچ و تاب کھایا اور آپس میں صلاح و مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ چند آدمی حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجے جائیں اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال دینے کی درخواست کی جائے۔ یہ لوگ بہت سے تحفے تحائف لے کر حبشہ پہنچے۔ پہلے ارکان دولت پر ڈورے ڈالے، پھر ان کے ذریعے سے بادشاہ تک رسائی پیدا کی۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے گراں قدر تحفوں کا انبار لگا دیا۔ بادشاہ خوش ہوا اور پوچھا، تم لوگ کس غرض سے آئے ہو؟ قریش کے گروہ کے سردار عمرو ابن عاص بادشاہ سے ہم کلام ہوا اور کہا کہ ہم سرداران مکہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہمارے درمیان کچھ کم عقل جوانوں نے مخالفت کا علم بلند کیا اور وہ اپنے بزرگوں کے دین سے پھر گئے ہیں اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ انہوں نے فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے، لوگوں میں نفاق کا بیج بو دیا ہے۔ آپ کی سرزمین کی آزادی سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے یہاں آ کر پناہ لی ہے۔ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ وہ یہاں بھی خلل اندازی نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم انہیں اپنے وطن واپس لے جائیں۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے وہ تحائف جو اپنے ساتھ لائے تھے پیش کیے تو بادشاہ حبشہ نجاشی نے کہا، جب تک میں اپنی حکومت میں پناہ لینے والوں کے نمائندوں سے نہ مل لوں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ چونکہ یہ ایک مذہبی بحث ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ مذہبی نمائندوں ہی کو ایک جلسے میں تمہاری موجودگی میں دعوت دی جائے۔ دوسرے دن ایک اہم جلسہ منعقد ہوا۔ اس میں نجاشی کے مصاحبین اور عیسائی علماء کی ایک جماعت شریک تھی۔ جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے موجود تھے اور قریش کے نمائندے بھی حاضر تھے۔ نجاشی نے قریش کے نمائندوں کی باتیں سننے کے بعد حضرت جعفر علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور ان سے خواہش کی کہ وہ اس سلسلے میں اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ جناب جعفر علیہ السلام بادشاہ حبشہ نجاشی کے لیے احترامی کلمات ادا کرنے کے بعد اس طرح گویا ہوئے، پہلے ان سے پوچھئے کہ کیا ہم ان کے بھاگے ہوئے غلاموں میں سے ہیں؟ عمرو نے کہا، نہیں بلکہ آزاد ہیں۔ حضرت جعفر علیہ السلام نے فرمایا، ان سے یہ بھی پوچھئے کہ کیا ان کا کوئی قرض ہمارے ذمہ ہے کہ جس کا وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں؟ عمرو نے کہا، نہیں، ہمارا آپ سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ حضرت جعفر علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہم نے تمہارا کوئی خون بہایا ہے کہ جس کا ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ عمرو نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت جعفر علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تم نے ہم پر اتنی سختیاں کی اور اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ مجبوراً ہم تمہاری سرزمین سے جو سراسر ظلم و جور کا مرکز تھی باہر نکل آئے۔